وعلیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. برادران اسلام، اللہ تعالی نے 3 عالم بنائے ہیں مشہور. ایک عالم آخرت ہے اور ایک عالم مثال ہے اور ایک عالم شہادت ہے، یعنی عالم محسوسات جس میں ہم ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، چیزوں کو برتتے ہیں. یہ عالم جو ہے محسوسات کا ہے، اس کو عالم شہادت کہتے ہیں. ایک عالم ہے عالم مثال. اس کے بارے میں حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس شہادت والے عالم سے بہت زیادہ بڑا ہے اور بہت زیادہ پختہ ہے، اور اس کا تعلق اس دنیا سے پہلے سے بھی ہے، اس دنیا کے بعد بھی ہے، عالم آخرت سے پہلے. اسی کو آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو برزخ سے بھی تعبیر کرتے ہیں. برزخ میں سب عالم مثال میں ہی جاتی ہیں چیزیں. وہ ایک ایسی جگہ ہے میرے بزرگوں کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ آنے سے پہلے وہاں ایک ان کی حیثیت موجود ہوتی ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی ایک زیراکس، مگر زیراکس سے ایک دوسرے درجے کی چیز ہوتی ہے، وہ وہاں ہوتی ہے. 2 قسمیں کرتے ہیں بزرگ لوگ، مسئلہ اصلیہ، مسئلہ انعکاسیہ. اور اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جیسے انجینئر مکان بناتا ہے تو مکان بنانے سے پہلے انجینئر کے دماغ میں جو نقشہ ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ باہر بناتا ہے. اس کے ذہن میں جو ڈیزائن ہے، اس کے ذہن میں جو اسٹرکچر ہے، جو اس کی شیپ شکل ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اس کے دماغ میں ہیں. اس میں سے وہ پیپر پہ لاتا ہے، پیپر سے پھر فزیکلی کھڑا کر دیتا ہے. تو جتنی دنیا میں چیزیں آئی ہیں، آئیں گی قیامت تک، ان کی مثل پہلے ہے وہاں پہ، پھر اس کے مطابق دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے. لیکن پھر اس دنیا سے ایک عجیب و غریب انداز میں وہاں وہ چیز منتقل ہوتی ہے. اس کی مثال حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ بیج جو ہے چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے. اس کی شکل سے، بیج کی صورت سے، بیج کی حالت سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے فٹ درخت اس کے اندر چھپا ہوا ہے، کتنا پھیلا ہوا یہ ہے، کتنا بڑا ہوا یہ ہے، اس کا سایہ کتنا ہوگا، اس کی ٹہنیاں کتنی ہوں گی، اس پر پھل کتنے آئیں گے اور کتنے آتے رہیں گے، اس کے پتے کیسے ہوں گے. بیج کو دیکھ کے کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ بیج ڈالا جاتا ہے یہاں زمین میں تو وہ درخت بڑے سے بڑا نمودار ہو جاتا ہے. برگد کا درخت دیکھنے میں رائی کے دانے کی طرح اس کے دانے ہوتے ہیں. اس کا بیج جو ہوتا ہے برگد کے درخت کا بہت چھوٹا ہوتا ہے، بالکل رائی کی طرح، خشخاش کی طرح ہوتا ہے، رائی کی طرح ہوتا ہے. لیکن دیکھیے برگد کا درخت کیسے بڑھتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، کیسے بڑھتا ہے. خود ہمارے ہاں آندھرا پردیش میں ایک برگد کا درخت ہے جس کے نیچے 100 سے زیادہ گاڑیاں ٹھہر سکتی ہیں. ایک ہی ہے.
اور باضابطہ لوگوں کے لیے وہ بنا ہوا ہے، ٹکٹ لگا دیا اب تو انہوں نے اس کی جگہ دیکھنے کے لیے. عجیب و غریب. اس کی جو پارمبیاں ہوتی ہیں جس کو ہمارے یہاں داڑھی بھی کہتے ہیں، وہ جو نکلتے ہیں نا برگد کے درخت پہ لٹکتے ہیں، تو وہ زمین میں جا کے اتنی موٹی ہو گئی ہیں کہ اس میں اصلی اور نقلی کو نہیں پہچان سکتے آپ. برانچ کون سی ہے، جڑ کون سی ہے، نہیں پہچان سکتے. جڑ سے بھی موٹی موٹی برانچیں زمین کے اندر ہیں، ایک ہی بیج سے ہے وہ چھوٹا سا جو بیج اس کے اندر جس سے وہ اگوا تھا. یہ لکھ کر انہوں نے ایک بات عجیب لکھی ہے جس کو میں سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہاں جو عمل آدمی کرتا ہے وہ بیج کی طرح ہے. یہاں جو ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، وہ بیج ہے وہ. اور قبر کی زندگی میں جا کر آدمی دیکھتا ہے، آخرت میں جا کر وہ دیکھے گا کہ وہ ایک درخت کی شکل میں ہے. بیج کس کا ہے، کس طریقے کے برگ و بار آئیں گے، وہ بیج کے اندر ہے لیکن یہاں نظر نہیں آتا. وہ دیکھنے کے اعتبار سے دو کام مساوی دکھیں گے آپ کو. دیکھنے کے اعتبار سے وہ بھی کوئی زیادہ خراب نہیں دکھ رہا، یہ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں دکھ رہا. اچھا لگ رہا ہے لیکن زیادہ اچھا نہیں لگ رہا، معمولی سا لگ رہا ہے. تل ہے معمولی سا ہے، مکئی ہے معمولی سا بیج ہے، برگد ہے معمولی سا بیج ہے، آم کا بیج ہے معمولی سا بیج ہے، امرود کا ہے معمولی سا بیج ہے. جھاڑ جھنکاڑ کے بیج ہوتے ہیں وہ بھی معمولی ہیں، زہریلے درختوں کے بیج ہوتے ہیں وہ بھی معمولی ہیں، کانٹوں جھاڑی دار کے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لگتے ہیں. کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کیا کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر کما تدین تدان والا جو اصول ہے کہ جیسے کرو گے ویسا بھرو گے. گندم از گندم بھرو یا جو بجو از مکافات عمل غافل مشو، کہ گندم سے گندم ظاہر ہوتا ہے، گیہوں سے گیہوں، اور جو سے جو نکلتا ہے. مکافات عمل سے غافل مت ہونا، از مکافات عمل غافل مشو، مکافات عمل سے غافل مت ہو. یہ جو ہے مکافات کو پہچاننا آسان نہیں ہے. وحی کے ذریعے سے ان حقائق کو کھولا گیا ہے، ورنہ آدمی کی دریافت سے باہر تھی یہ چیز. اعمال کی جو خصوصیات ہیں، اعمال کے جو نتائج ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ آدمی کو ویسے نہیں دریافت ہو سکتے، سائنسی تجزیے سے نہیں ہو سکتے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بیج کے اندر کون سا پودا ہے. جب یہ پودا نکل کے باہر آئے گا وہاں پہ تبھی پتہ چلے گا. ہمارے دیکھنے میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے پکڑنے میں، ہمارے کسی کاموں کو انجام دینے میں، کمائی اور خرچ میں، خوشی اور غم میں، دوستی اور دشمنی میں، محبت اور لڑائی میں، اعمال خیر میں. یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک ایسا عالم ہے جس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ پورا عالم شہادت جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بڑے میدان میں کوئی چھوٹی چیز پھینک دی جائے، رنگ ڈال دیا جائے، ویسا ہے وہ. تو ثمرات کے اعتبار سے بھی وہ ویسے ہی ہے. دیکھنے میں چھوٹا سا بیج دنیا میں ہے لیکن وہ بہت بڑا تناور درخت ہے. وہاں پہ اس کو مسئلہ انعکاسیہ یہاں جو ہے وہ وہاں ظاہر ہونے والا ہے. یہاں بیج مزرعہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے. ارے یہاں بیج بو اور وہاں اگنے والا ہے. اب کیا اگے گا، جو بوئیں گے وہ اگے گا. اس کے ضمن میں ایک بات اور بھی لکھی ہے، وہ یہ کہ یہاں جیسے لطافت اور کثافت کی تفصیلات ہیں، یہاں جیسے متاثر ہونے نہیں متاثر ہونے کی تفصیلات ہیں. اب آسمانوں کا نظام ہے، چاند سورج کا نظام ہے، وہ زیادہ خود سے متاثر نہیں ہوتا. اور یہ آگ پانی مٹی ہوا ہیں جن کو موالید کہتے ہیں، یہ متاثر ہوتے رہتے ہیں. عالم مثال میں جو متاثر نہیں ہوتا اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جو متاثر ہوتا ہے اس کو محو اثبات کہتے ہیں. دو قسم کی ہیں ام الکتاب کی تفصیلات. جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ وہاں جائے گا. اس لیے یہاں ہر عمل کے وقت میں جو ہوشیاری درکار ہے، اصل میں جو سمجھ درکار ہے، وہ یہ ہے کہ عمل کے صحت اور غلط کا فیصلہ، کہ صحیح کیا کر رہا ہوں غلط کیا کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ صحیح میں انتخاب، عمل صحیح کے اندر انتخاب کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہوگا. غریب کو بھی آپ پیسے دیں گے، یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے. دین کی اشاعت میں خدمت میں پیسہ لگا دیں گے، وہ بھی پیسہ ہی ہے.
ریاکاری میں دکھاوے میں لگا دیں گے وہ بھی پیسہ ہی ہے، پٹاخے بجانے میں اڑانے میں لگا دیں گے وہ بھی پیسہ ہی ہے، پہننے اوڑھنے میں کھانے میں لگا دیں گے وہ بھی پیسہ ہی ہے۔ اس پر ہے کہ آدمی کو کہاں اپنے عمل کو لگانا ہے، جان و مال کو، وقت کہاں لگے، عمل کون سا انجام دیا جائے، مال کہاں لگے۔ جو اس ہوشیاری میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنے آخرت بنا لیتا ہے، وہ اسی درجے کی چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہے، جو ہمارے زندگی کا وقت ہے وہ ہمارے لیے ایک چھوٹی سی زمین کا پلاٹ دیا گیا ہے بونے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اتنا ہی آدمی بو سکتا ہے جو اس کی کیپیسٹی میں ہے، کیا اس کو بونا ہے۔ لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے میرے بزرگوں، اور ایسے ایسی ان کی صلاحیتوں کا اظہار ہوا ہے کہ قیامت تک کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی انسان ہی تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، علماء ربانی، اولیاء امت، مجتہدین، صوفیاء اور مشائخین، اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے دعات اور داعین اور مربین، اداروں کے قائم کرنے والے، کتابوں کے تیار کرنے والے، تفسیروں کے لکھنے والے، حدیثوں کے لکھنے والے، تشریحات کرنے والے، اسی وقت میں کر کے گئے، جو وقت ہمارے اور آپ کے جیسا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض لینظر کیف تعملون، تم کو زمین میں تم سے پچھلوں کا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ الا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، سن لو اس بات کو کہ دنیا بہت میٹھی ہے اور بڑی سرسبز و شاداب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرمایا کرتے تھے اکثر یہ۔ اسی وجہ سے عام طور پر ہم لوگ جو اجمی ہیں، جن کو بار بار عربی کا خطبہ نیا بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ زیادہ اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ بھائی عربی خطبہ ایک ذکر کے طور پر کرنا ہے، کر کے آگے چلے جانا ہے، تو اس لیے سیم رہتا ہے ذرا وقت کا حصہ اس کا۔ اس کی وجہ وہ ہے، اب عرب آگے بیٹھے تو انہوں بولتے ہیں ہمیشہ ایک ہی چیز کی ریپیٹ کرتے رہتا ہے، ان کو کیا معلوم کہ ہم لوگ اس کو سنا رہے ہیں، خالی بیان نہیں کر رہے، بیان تو الگ ہوتا ہے اپنے پاس۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی ہے، بڑی مزیدار ہے، چٹپٹی ہے اور سرسبز و شاداب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خلیفہ بنائے ہیں، اس میں نائب بنائے، تم سے پیچھے کی تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ چلے گئے اپنا ٹائم لے کے، ان کی جو وہ جگہ دی گئی تھی، ان کو جو ٹائم دیا، ٹائم جگہ ہے اصل میں آخرت کے اعتبار سے، ایک اسپیس ہے جو دیا گیا ہے بونے کے لیے، کمانے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، وہ چلے گئے، اب تم آ گئے اور تھوڑے دن تم اتنا ہی ٹائم پاس کر کے اس کے قریب کم و بیش کا اور اسی طرح کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا کے کم و بیش چلے جاؤ گے، پھر تمہاری جگہ کوئی دوسرا آ جائے گا، رہے گا کوئی بھی نہیں یہاں پہ۔ افإن تھا جو ہے نا، افإن مت فهم الخالدون، یہ اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو کیا یہ لوگ رہنے والے ہیں؟ مشرکین نے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تھوڑے دن کی بات ہے، صبر کر لو، ان کا انتقال ہو جائے گا نا تو یہ پنچایت ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ میں ایسی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ افإن مت فهم الخالدون، آپ انتقال کر جائیں گے، یہ رہنے والے ہیں کیا؟ رہنا تو کسی کو نہیں ہے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اگر عمر مل بھی جائے کسی کو زیادہ تو بچنے والا تو پھر بھی ہے نہیں۔ یود احدهم لو يعمر 1000 سنہ، ایک آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کم از کم 1000 سال جیے۔ اب ایسی دوائیں بنا رہے ہیں، ایسے کیپسول بنا رہے ہیں، ایسے جین دریافت کر رہے ہیں کہ صاحب عمر بڑھ جائے گی، آ رہا ہے اخباروں میں کہ صاحب ایسی چیز دریافت کر لی ہے کہ جس سے خلیے جو ہے نا وہ نئے ہوتے جائیں گے اور عمر بڑھ جائے گی۔ اور قیامت کے قریب کی کچھ علامتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کچھ قرینے ایسے پائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو کسی درجے میں اس پہ کنٹرول ہوگا، تبھی تو فتنہ کرے گا دجال آ کے۔ دجال کی فتنے کی اہم خصوصیت وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سائنس اس زمانے میں وہاں تک جائے گی کہ وہ زندہ کرنا اس پر قدرت ہو جائے گی، رہے گا کوئی نہیں،
چلے جائیں گے، دوسرے آئیں گے، دوسرے ان کی جگہ پر کام کریں گے، پھر ان کے بعد دوسرے آئیں گے، دوسرے ان کی جگہ پر کام کریں گے. تھوڑے دن، بہت تھوڑے دن ہم میں سے میرے دوستوں ہم لوگوں کو رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال. یہی وجہ ہے کہ اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک بھی 100 سال کا بیٹھا ہوا نہیں ہے کسی بھی نشست میں، کسی بھی مجلس میں. 100 سال کا ایک بھی نہیں ہوتا، اور 100 سال کے بعد ایک بھی نہیں ہوتا. اور یہ 100 سال کے اندر جو نشے و فراغ مد و جزر ہے وہ بے حساب ہے. یہ تھوڑی کہ ہر ایک کو 100 سال ملیں گے، کوئی فکس ریٹ تھوڑی. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. جب صبح ہو گئی تو شام کے انتظار میں مت رہنا، اور شام ہو گئی تو صبح کے انتظار میں مت رہنا. سورج کے طلوع ہونے کو دیکھنے والے بہت سے غروب ہونے کو نہیں دیکھ پائیں گے، اور غروب ہونے کو دیکھنے والے طلوع ہونے کو نہیں دیکھ پائیں گے. کبھی بھی ہو جا سکتا ہے یہ کام، لیکن وہ جو وقت دیا گیا ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ اس میں کرتا کیا ہے بندہ. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظُرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کرتے کیا ہو تم. الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حدیث شریف میں آتا ہے دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا، یعنی ان کے بارے میں حق تلفی سے بچنا، حکم عدولی سے بچنا، زیادتی کرنے سے بچنا. دنیا سے بچنے میں بھی یہی مراد ہے، عورتوں سے بچنے میں بھی وہی مراد ہے. اس کے حدود ہیں، دنیا اس کے کمانے کے بھی حدود ہیں، خرچ کرنے کے بھی حدود ہیں، انجوائے کرنے کے بھی حدود ہیں. دنیا کو دنیا اور دین بنانے کی حدود ہیں کہ کب وہ دنیا ہوتی ہے جو کہ ملعون ہے اور کب وہ دین ہوتا ہے. دنیا بھی دین ہو جاتی ہے. اور یہی حال جذباتیت کا تعلق جس چیز سے ہے، خواہشات کا تعلق جس چیز سے ہے، اس میں آدمی کو احتیاط کی تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ برزخ ہے. برزخ سے پہلے کی جو حالت ہماری اس دنیا کی ہے، عالمی مثال سے پہلے کی جو حالت ہمارے اعمال کی ہے، وہ یہاں جو بوئیں، دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے. اب اس بونے میں یہ ہے کہ کون سا بیج بو رہے ہیں آپ. اسی لیے کہتے ہیں سمجھداری کی بات یہ ہے کہ دین کو پھیلنے والی چیز میں، دین کو بچانے والی چیز میں، دین کو پھیلانے میں، دین کو بچانے میں، دین کو محفوظ کرنے میں، دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے میں جن اعمال کو دخل ہے، جو سبب کے طور پر اللہ نے بنائے، ان میں زیادہ اپنی صلاحیت کو لگاؤ، اس میں زیادہ اپنے پیسوں کو لگاؤ. اللہ نے صلاحیت دی ہے بہت سے لوگوں کو، بے شمار صلاحیتوں کے مالک لوگ ہیں. ان صلاحیتوں کے ذریعے سے دین کے کاموں کو تقویت پہنچاؤ. اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے دین کے کاموں کو تقویت پہنچاؤ. ثواب کے اعمال کمانا وہ بھی، اس کو بھی چھوڑو نہیں. ثواب زیادہ حاصل ہوتا ہے. خیرات کرنے سے ثواب ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، غریبوں کی شادی کرنے سے ثواب ملتا ہے، کھانا کھلانے سے ثواب ملتا ہے. چانس تو آدمی کوئی بھی نہ چھوڑے جو بھی مل جائے اللہ پاک کی طرف سے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ اپنی صلاحیت کا حصہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ وہ کس میں لگے، وہ دین کی اشاعت میں لگے. کیونکہ دین پھیلتا رہے گا. آدمی تھوڑا وقت لے کے جا چکا ہے، جتنے اعمال خیر اس سے وجود میں آتے رہیں گے سب میں شریک ہوتا رہے گا بندہ. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. حافظ بنا دیا کسی کو، عالم بنا دیا کسی کو، داعی بنا دیا کسی کو، ادارہ قائم کر دیا کوئی، کتابیں چھپوا دی کہ لوگ پڑھتے رہیں گے صحیح قسم کی، وغیرہ 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 وغیرہ. جس سے دین پھیلے، جس سے دین بچے، جس سے دین محفوظ ہو، جس سے دین منتقل ہو آگے نسلوں میں، وہ ایکٹیویٹیز، اس میں جو جان و مال لگے گا تو اس کے جو برگبار آئیں گے نا، اس کا جو درخت لگے گا باہر، اس عمل کا جو درخت وہاں لگنے والا ہے، جو پھل وہاں لگنے والے ہیں، اس کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا نتیجہ خیز ہوگا، تصور سے باہر ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جس امام نے اجتہاد کر کے، مثال میں بہت سے امام گزرے ہیں، کسی امام نے اجتہاد کر کے قرآن اور حدیث سے فقہ مدون کر دیا، نکال دیا، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے، زکات کے، بہت سی چیزوں میں اجتہاد کرنا تھا اس میں، کیونکہ لکھا ہوا نہیں تھا ظاہری طور پر. وہ محنت کر کے، اجتہاد کر کے، شب و روز جاگ کے، رات دن ایک کر کے بنا دیا انہوں نے. کروڑ آدمی صدیوں سے استعمال کر رہا ہے اس چیز کو. اس عمل کا جو نتیجہ ہوگا، وہ جو درخت ہوگا، ظاہر ہے کہ اسی کو توبہ کہہ سکتے ہیں آپ. توبہ ایک ایسا درخت ہے نا کہ جس کے نیچے 100 سال تک، جس کے سائے میں 100 سال تک بھی جائیں گے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اسی قسم کی کوئی چیزیں ہوں گی.
ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ایک دو وقت کے لیے نہیں، صدیوں سے اٹھا رہا ہے، اس کے اعمال کے اندر اس کا بدلہ ملے گا۔ اور نبی جو ہوتے ہیں وہ سب کے تمام نیکیوں کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے نبی کو آٹومیٹکلی اس کا حصہ پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام سے امت میں دین پھیلا پوری انسانیت میں، آٹومیٹکلی وہ اس کے حصے دار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ایسے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں حضرات سے درخواست ہے کہ وہ سنتیں پڑھ لیں۔